پیر بھگوڑے شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں بابا جی نے جو حدیث بتائی ہے من سب نبی فاقتلوہ، وہ جعلی ہے، وہ کہتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا پبلک کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ یعنی وہ گستاخ رسول کا حمایتی ہے، اور ہمارے بابا جی نے ہمیں جو حدیث بتائی ہے من سب نبی فاقتلوہ، وہ روایت جعلی ہے۔ اور بھائی میں نہیں کہتا جعلی ہے، ہمارے اور تمہارے مشترکہ جو محدثین ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اس حدیث کو فراڈ کہا ہوا ہے، اور پرنٹ بریلویوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کی کتابیں بھی میں نے بنانی ہے۔ بریلویوں نے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب پرنٹ کی ہے، اس حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر باقاعدہ کامنٹس عربی میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں جو عبید اللہ بن محمد راوی ہے وہ امام نسائی کے نزدیک کذاب تھا، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا وہ۔ اور یہی حدیث مجموع الزوائد کے اندر آئی ہے، وہ بھی بریلویوں نے پرنٹ کیا ہے۔ مجموع الزوائد امام ابن حجر اسقلانی جو مشہور محدث ہیں، المتوفی 852 ہجری، جنہوں نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح، ان کے استاد نے لکھی ہے مجموع الزوائد، وہ بھی اردو میں آ چکی ہے۔ امام حیثمی المتوفی 807 ہجری، انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو راوی ہے عبید اللہ بن محمد، جو امام طبرانی کا استاد ہے، اس کے بارے میں امام نسائی نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لو سمو، اور متھے میرے مار رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے بابا جی کی بتائی ہوئی حدیث کو جعلی کہتا ہے۔ تو آڈے بابا جی نو قرآن و حدیث دا تے پتہ ہی نہیں سی، وہ تے یہی کہندا سی کہ اقبال کو میں پوچھیا تے اقبال فرماندا ہے، قرآن کو کدے نہیں انہیں پوچھا۔ اور اس چیز کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، یعنی حدیث کے نام کے اوپر کوئی بات نبی الاسلام کی طرف منسوب کر دی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مولا علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ کہتے نہیں پھر کتابیں کیوں آئیں نے؟ کتابیں اس واسطے آئیں نے کہ تانوں دسیا جائے ڈنگرو اے جھوٹی روایتاں جے، اس لیے آئی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف جو قتال سے متعلق نبی الاسلام کی احادیث میں بشارتیں تھیں نا، وہ سنائیں۔ اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، یعنی اس کی تکلیف کم ہے، حالانکہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ چیز مجھے گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ سے متعلق کوئی ایسی بات کروں جو میں نے اپنے کانوں سے نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پکڑ کے جھوٹی روایتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ تمہارے بارے میں امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ اچھا، یہ لوگ یہ باتیں میرے اوپر لگا رہے ہوتے تھے، اور تھوڑے بارے چاہے ایون امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میرے زمانے میں جھوٹی حدیثیں عام ہو چکی ہیں، اس لیے میں مسلم شریف لکھ رہا ہوں، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد نے اس لیے نہیں سنی کہ انہوں نے قرآن حدیث پڑھا نہیں ہوا تھا، کتابوں میں تو موجود تھی نا۔ امام مسلم جو یہ روایت لے کے آئے وہ تو اپنے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں گھڑ لی ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد وہ حدیثیں سنتے رہے جو دنیا کی کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہوئی۔ مثلا رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ بچپن سے سنی ہے نا، ہم بھی بریلوی رہے ہیں، کسی جگہ نہیں لکھی تھی۔ اور یہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اللہ کے بندو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ روایت کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات، خود ان کی نماز قادیانیوں والی ہے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت کے منہج کے اوپر، ہمارے وہ بابے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی، تمہارے بابوں کی طرح غداری نہیں کی، امام بخاری اور امام مسلم، انہوں نے جو نماز کا طریقہ لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، ہم اس طریقے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر تمہارے لیے تکلیف دہ چیز یہ ہے، حدیث سے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے کیونکہ حدیث پہ تو تم نے چلنا نہیں ہوتا، کہ تمہارے بڑے بابا جی غوث پاک جنہیں تم کہتے ہو، جن کا دھوبی میں نے مار دیا، ہاں غوث پاک کا دھوبی، کہتے ہیں اشرف تھانوی نے بھی لکھا ہے، وہ اشرف تھانوی کے شاعر ہے تو آڑے ہی پڑھا ہے یار، سانو تو حوصلہ دو۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے، اور بھائی وہ بھی کٹر صوفی تھا، دیوبندیوں اور بریلویوں کا ابا، قرآن و حدیث سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟
تو تمہارے غوث پاک کی جو کتاب ہے جس کے نام کی 11ویں تم لوگ کھا رہے ہو, غنیت الطالبین, اس میں بھی نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لو سمو, کسی 11ویں کے اوپر ذرا نماز کا طریقہ بتا دو نا. اور غوث پاک سے بھی بڑی پرسنالٹی امام غزالی, جو ان سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں, انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں. اور یہ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ جی یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, یہ تو قادیانیوں والی نماز ہے. اور قادیانی نماز ہے تہاڈی ہے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. بلکہ ابھی تو ان کے خلیفہ کی ویڈیو آ چکی ہے, نام نہاد خلیفہ جو قادیانیوں کا, اس نے ویڈیو میں آگے کہا کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. بالکل صحیح کرتے ہو, فقہ حنفی اس قابل ہے کہ جنہوں تجھے فالو کرو. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of what I have. سنیوں کی فقہ وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, ٹونیوں کی فقہ وہ ہے جو حنفیوں نے چلائی ہوئی ہے, بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. دین کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. لیکن اللہ کا شکر, اللہ اپنے بندے اٹھاتا ہے اور وہ ان کے اگلے پچھلے سارے بابے پون کے رکھ دیتے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. حدیثوں کو تو چھوڑ دیں, یہ لوگ اپنے بزرگوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں. ان کے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں جو باپا جانی نے پرنٹ کیے ہیں لکھا, جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ولی بھی زندہ ہے, شہید بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, تو فرق کیا ہے؟ پھر سارے ہی زندہ ہوئے. سوال میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ مرنے کے بعد فرعون بھی زندہ ہے جہنم میں, اور اہل ایمان اللہ کی جنتوں میں. اس نے کہا جی ولی بھی زندہ تو نبی بھی زندہ, فرق کیا ہے؟ شہید بھی زندہ, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ولی مر جاتے ہیں, شہید مر جاتے ہیں, صحابہ مر جاتے ہیں, اہل بیت مر جاتے ہیں, لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیویاں نئے خامدوں سے شادی کر لیتی ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. زندہ ہے تو پھر نکاح کیوں کرتی ہیں عورتیں؟ حضرت علی کے بھائی تھے نا جعفر طیار, اہل البیت میں سے تھے نا, ہاشمی ہے نا. ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی کی. اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے, اور وہ آلموسٹ 3-4 سال کے تھے تو حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اسی اسما بنت امیس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سینئر صحابیات میں سے ہیں, انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. حضرت عمر بھی ان کا اتنا احترام کرتے تھے کیونکہ ایک موقع پہ انہوں نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹ دیا تھا کہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے, ہم سے نا اس طریقے سے بات کیا کر. وہ اتنی دلیر خاتون تھی, تو انہوں نے حضرت علی سے پھر شادی کر لی. تو اگر ان کا خامد جعفر طیار شہید ہوا تھا اور شہید زندہ ہے, تو یہ بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے بعد میں؟ نہیں او زندہ ہو رہے ہیں, ہاں ہوں آئے ہو نا میری داڑھ تھلے. یہی بات ہم بتاتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ دنیا کسی نہیں ہے. ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی. خیر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ شہید بھی زندہ, ولی بھی زندہ, نبی بھی زندہ, فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ میرے آقا, اب ہم کہتے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے آقا زرکانی فرماتے ہیں, اور زرکانی اس سے کچھ 100 سال پہلے گزرا ہے, بہت کو پرانا بزرگ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ازواج مطہرات ان پر پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اندازہ کرو. اور بریلوی دفاع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ جنت میں حوریں ملیں گی نا. بھائی وہ جنت جو ہے نا وہ اور ہے, قبر کی جو جنت ہے, برزخ کی جنت اور ہے, وہ یہ والی جنت نہیں ہے. حالانکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے کیا بات کی تھی, ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. یہ جملہ تم حضرت عمر کے سامنے بولو, اما عائشہ کے سامنے بولو, تو پھر تمہیں جواب مل جائے گا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے اپنے باب زرکانی کے کہنے کے اوپر جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے یہ نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ حدیث میں بیٹھتا ہے. اور اسی عبارت کی وجہ سے کئی لوگوں نے بریلوی چھوڑ دی الحمدللہ, کہ ہمارے اعلیٰ حضرت جو ہیں صرف حدیثیں نہیں جھوٹی بیان کرتے تھے, جو حدیثوں میں موجود بھی نہیں ہے وہ بھی خود جھوٹا بنا کے پیش کر دیتے تھے. علمی پوائنٹ نمبر 2, پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آرمی چیف 295C کا کچھ کرو, جب تک ہم زندہ ہیں 295C کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور بھائی میں نے 295C ختم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, میں نے تمہاری بدماشی ختم کرنے کی بات کی تھی کہ ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد 27 نمبر بھی پائپ لائن میں ہے. اس میں آپ 295C اور 298A جو ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخی سے متعلق ہے, 295C جو ہے وہ نبی الاسلام کی گستاخی سے متعلق ہے.
اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ختم کر دو، لیکن چونکہ یہ توبہ بھی نہیں مانتے اس لیے یہ توبہ کی شک بھی ایڈ نہیں ہونے دیں گے. اگرچہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. نمبر 2 قتل ناحق، جس سے بڑا حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی گناہ نہیں ہے. اور نمبر 3 بدکاری، جو بے حیائی کے اوپر ٹاپ پہ جو گناہ ہے وہ. ان تینوں گناہوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اب مجھے بتائیں، کیا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا جرم ہے یا رسول اللہ کی گستاخی یا کسی بابے کی گستاخی؟ تو شرک تو اللہ کی گستاخی ہے. اللہ تو سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر رہے ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساسات ہوں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو وہ تو یہ کر رہے ہیں، مزارات کے اوپر جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں. وہاں کوئی موب نہیں لے کے جاتے کہ آج ہم اس مزار کی صفائی کرنے آئے ہیں. ہاں جنم اکیڈمی میں ذلیل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں.